السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم کلاس 3 کا واقفیت عامہ کا باب نمبر 12 یعنی چیپٹر نمبر 12 سٹارٹ کر رہے ہیں. توانائی اور اس کے ذرائع، انرجی اینڈ اٹس سورسز. سٹارٹ کرتے ہیں. توانائی، انرجی. انسان اپنی زندگی کو آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے بہت سے آلات استعمال کرتے ہیں. کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ان آلات کو کام کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان سب آلات کو کام کرنے کے لیے توانائی یعنی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. توانائی کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا. ہمارے دائیں بائیں موجود ہر چیز توانائی استعمال کرتی ہے یا توانائی مہیا کرتی ہے. جیسے کہ آپ نے نارملی دیکھا کہ ہم فین آن کرتے ہیں، لائٹس آن کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر انرجی کے کوئی بھی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے. بہت سے ایسے کام ہیں، جیسے ہم اپنے کچن میں دیکھ لیں تو ہم جوسر، گرائنڈر، مشینز یوز کرتے ہیں. ہم واشنگ مشین یوز کرتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے. اس کے لیے بھی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ انرجی کی، کیونکہ انرجی یا توانائی کے بغیر وہ نہیں چل سکتے. توانائی کے ذرائع، سورسز آف انرجی. توانائی مختلف طریقوں سے حاصل ہوتی ہے جنہیں ہم توانائی کے ذرائع کہتے ہیں. توانائی جو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، یعنی کہ کہاں کہاں سے ہم توانائی کو حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہے سورج، دا سن. سورج توانائی کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے، نیچرل سورس ہے. سورج سے توانائی حاصل ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. زمین پر سورج کی توانائی شعاؤں کے ذریعے روشنی اور حرارت کی شکل میں پہنچتی ہے. اسے شمسی توانائی یعنی سولر انرجی کہتے ہیں. شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے. جیسے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ سولر پلیٹس کا استعمال بڑھ گیا ہے، سولر انرجی کا. نارملی لوگ سولر سسٹم لگوا رہے ہیں گھروں میں، کیونکہ اس سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے جو کہ سستی پڑتی ہے. اسی لیے شمسی توانائی یعنی سولر انرجی یوز کی جا رہی ہے. یہ بھی جانیے، سورج میں توانائی کا ذخیرہ مزید 6 ارب سال کے لیے کافی ہے. یعنی کہ سورج کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ذخیرہ موجود ہے توانائی کا، انرجی کا، کہ 6 ارب سال کے لیے بھی وہ کافی ہے. یہاں دیکھیں سورج ہے، اس طرح سے یہ پلیٹس، سولر پلیٹس لگائی جاتی ہیں، سولر سسٹم ہے، تو اس کے ساتھ ہماری گھر کی ساری الیکٹرک چیزیں چل جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں بل نہیں دینا پڑتا اور یہ توانائی سستی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں سورج سے حاصل ہو رہی ہے، نیچرل ہے، قدرتی ہے، اسی لیے یہ ہمیں سستی بھی پڑتی ہے. نیکسٹ ہے نمبر 2، بہتا ہوا پانی یا فلوئنگ واٹر. جو پانی بہتا ہو، بہتے ہوئے پانی میں بھی توانائی ہوتی ہے. جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ توانائی ہوتی ہے. انسان ہزاروں سال سے پانی سے توانائی حاصل کر رہا ہے. اناج پیسنے کے لیے پن چکی کا استعمال. آج کل دریاؤں پر ڈیم بنا کر پانی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. دریاؤں کے اوپر جب ڈیم بنائے جاتے ہیں تو ان سے بجلی پیدا ہوتی ہے، تو پانی سے بھی ہم بجلی پیدا کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو اناج پیسنے کے لیے پن چکی استعمال ہوتی ہے وہ اسی بجلی سے استعمال کی جاتی ہے. یہ بھی جانیے، پاکستان میں مختلف مقامات پر پانی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جن میں سے زیادہ اہم تربیلا، منگلا اور وارسک ڈیم ہیں. یعنی یہ جو 3 ڈیم ہیں یہ پاکستان میں زیادہ اہم ہیں جن سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے. تربیلا، منگلا اور وارسک، ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے، آبجیکٹیو کے لیے کام آئے گا. نیکسٹ ہے، یہ بھی جانیے، آبی گھڑیال یعنی واٹر کلاک. قدیم ترین آلہ ہے. یہ بہت قدیم ترین یعنی کہ بہت پرانی کلاک ہے، بہت زمانے سے استعمال ہوتی ہے، جو وقت کی پیمائش کے لیے بابل اور مصر میں استعمال کیا جاتا تھا. بابل اور مصر جگہوں کے نام ہیں، وہاں پر یہ استعمال کی جاتی تھی. آبی گھڑیال یعنی واٹر کلاکس. یہ پانی کی توانائی سے چلتا تھا، یعنی کہ وہ جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی تھی، پانی سے جو توانائی حاصل ہوتی تھی، وہ کلاک اس سے چلتی تھی. اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے تھرڈ ذریعہ. تھرڈ کیا ہے؟ ہوا یعنی ایئر. ہوا بھی توانائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. انسان صدیوں سے بحری جہاز اور کشتیاں ہوا کے ذریعے چلاتا رہا ہے. اسی طرح کسان ہوائی چکیاں زمین سے پانی کھینچنے اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. موجودہ دور میں ہوا کی توانائی کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے.
یعنی کہ کسان جو تھے شروع سے ہوا سے جو تھے وہ چکیاں وغیرہ زمین سے جو پانی کھینچنے کے لیے استعمال ہوتی تھی مشینیں ان کا استعمال کرتے تھے. یعنی ہوا سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹربائنز ہوتی ہیں, یہ ہوا سے چلتی ہیں, اور جب یہ ہوا سے چلتی ہیں تو ان سے بجلی پیدا ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جہاز ہے جس پہ یہ باندھ لگے ہیں, اور یہ کس طرح چلتا ہے, یہ بھی ہوا سے چلتا ہے. جب ہوا کی وجہ سے یہ پانی میں چلتا ہے جہاز. ٹھیک ہے جی. اب ہے نیکسٹ نمبر 4 کوئلہ. کوئلہ توانائی حاصل کرنے کا قدیم ترین ذرائع میں سے ایک ہے. بہت پرانے زمانے سے ہی کوئلے کو توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انسان صدیوں سے کوئلے کو حرارت، روشنی اور کھانا پکانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یعنی صدیوں سے، بہت زمانہ پہلے سے انسان کوئلے کو استعمال کر رہا ہے حرارت، روشنی اور کھانا پکانے کے لیے. یعنی کھانا بھی اسے پکتا ہے، روشنی حاصل کرنے کے لیے بھی اور حرارت کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی. کوئلے سے ریل گاڑیاں اور بحری جہاز بھی چلائے جاتے رہے ہیں. یعنی کہ پہلے کوئلے کے ساتھ ریل گاڑیاں بھی چلتی تھیں اور بحری جہاز بھی، کیونکہ اس سے انرجی پیدا ہوتی تھی، توانائی پیدا ہوتی تھی، اور اس توانائی سے بحری جہاز اور ریل گاڑیاں چلتی تھیں. اب کوئلے سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے. اور اب کیا کیا جا رہا ہے؟ کوئلے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئلے کے ذخائر دکھائے گئے ہیں، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے کس طرح، کہ ان کو کس طرح سے استعمال میں لایا جا رہا ہے. اور یہ ہے قدرتی گیس یعنی نیچرل گیس، جو کہ ہم اپنے نارملی چولہوں پر استعمال کرتے ہیں. قدرتی گیس یعنی نیچرل گیس گھروں کو گرم رکھنے، کھانا پکانے، کارخانوں کو چلانے کے علاوہ قدرتی گیس گاڑیوں میں استعمال کی جاتی ہے. یعنی جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں، اپنے چولہوں میں گیس یوز کرتے ہیں، وہ نیچرل گیس ہے. قدرتی یعنی سوئی گیس ہے. اس سے ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم ہیٹرز وغیرہ سے گھروں کو گرم رکھتے ہیں، اور وہ کارخانوں میں بھی استعمال ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم LPG بھی یوز کرتے ہیں، جو کہ سلنڈر کی گیس ہوتی ہے. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر گیس نہیں پائی جاتی، سوئی گیس موجود نہیں ہے، تو وہاں ہم LPG سے گزارا کرتے ہیں اور اسی کو استعمال میں لاتے ہیں. اس کے علاوہ سلنڈر والی گیس گاڑیوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے. جی. نمبر 6 ہے خام تیل یعنی کروڈ آئل. تیل توانائی حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے. تیل سے بھی توانائی حاصل کی جاتی ہے. یہ زیر زمین پایا جاتا ہے، یعنی کہ زمین کے نیچے پایا جاتا ہے. تیل بجلی پیدا کرنے، فیکٹریوں، کارخانوں، مشینوں اور گاڑیوں کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو تیل سے مراد پیٹرول بھی ہے، کیونکہ اس سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے تیل سے. اور فیکٹریوں، کارخانوں کی مشینری میں بھی تیل استعمال ہوتا ہے. اور جو گاڑیوں کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو پیٹرول کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ذرا سوچیے اگر توانائی کے مختلف ذرائع یعنی کوئلہ، قدرتی گیس اور پانی نہ ہوتے تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ بہت مشکل ہو جاتا پھر سروائیو کرنا یہاں پر، کیونکہ توانائی اور انرجی کے بغیر انسان کی زندگی اپاہج ہو کر رہ جاتی. ان کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ اسے پانی کی بھی ضرورت ہے. پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے، استعمال کے لیے، صفائی کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم نارمل روٹین میں پانی استعمال کرتے ہیں. اس لیے پانی بغیر زندگی ناممکن ہے. اور قدرتی گیس کے نہ ہو تو ہم یہ ہے کہ دوسری چیزوں سے ہم جیسے LPG وغیرہ یوز کرتے ہیں، لیکن قدرتی گیس کے مقابلے میں تو کوئی بھی گیس نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ نیچرل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے. نیکسٹ ہے اس کی سرگرمی. سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ توانائی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. درج ذیل میں توانائی کے مختلف ذرائع دیے گئے ہیں. ہر ذریعے کے سامنے اس کے استعمال لکھیں. جی تو یہ ہم نے اس کو فل کرنا ہے. یہ ہے ذرائع اور یہ ہے استعمال. اب ہے سورج. سورج سے کیا ہوتا ہے؟ سورج بجلی پیدا کی جاتی ہے. سورج سے شمسی توانائی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، سولر انرجی سورج سے پیدا کی جاتی ہے. جیسے کہ نارملی آج کل گھروں میں سولر پلیٹس لگ رہی ہیں، تو وہ سورج کی توانائی سے ہم اپنے گھر کی چیزیں چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے کوئلہ. کوئلے کو ہم نے جیسے کہ ابھی پڑھا کھانا پکانے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ اس کے استعمال لکھ سکتے ہیں. پانی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے. پینے کے لیے، فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے بھی پانی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری روٹین میں، گھر کے کاموں میں بھی پانی کا استعمال ہے. ہم نے پودوں کو پانی دینا ہے، ہم نے فصلوں کو سیراب کرنا ہے، تو پانی کی ہمیں ہر حال میں ضرورت ہے. پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے. قدرتی گیس نارملی کھانا بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، فیکٹریوں میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی.
نیکسٹ ہے اہم نکات. کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی کو انرجی کہتے ہیں. توانائی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. توانائی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے, اس لیے توانائی ضروری ہے. توانائی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. آج کل کوئی بھی کام توانائی کے انرجی کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. سورج, پانی, ہوا, کوئلہ, تیل اور گیس توانائی کے قدرتی ذرائع ہیں. یہ ہمیں نیچرل سورسز جو ہمیں ملے ہیں وہ یہ ہیں. ان کے نام بھی آپ نے یاد کرنے ہیں, آپ کو آبجیکٹیو میں کام آئیں گے. سورج, پانی, ہوا, کوئلہ, تیل اور گیس. نیکسٹ ہے توانائی کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ سورج ہے. توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ سورج. ٹھیک ہے جی, اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 1, خالی جگہ پر کریں. نمبر 1, دریاؤں پر ڈیش بنا کر پانی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. ڈیم بنا کر, دریاؤں کے اوپر ہی ڈیم بنتے ہیں. نمبر 2, روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے. نمبر 3, سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں. ان کو اچھے سے آپ نے یاد کر لینا ہے. نمبر 4, ہمیں کھیلنے, پڑھنے اور بولنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے, ہمیں اپنی بولنے, کھیلنے اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بھی انرجی کی ضرورت ہے. جو ہم کھانا کھاتے ہیں, جو ہم پیتے ہیں, ہم فروٹس کھاتے ہیں, ویجیٹیبلس, ہم جو بھی کھاتے ہیں اس سے ہمیں توانائی ملتی ہے, انرجی ملتی ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم کھیلتے ہیں, پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اگر ہم کھانا پراپر نہ کھائیں, ہم اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں, جس سے ہماری صحت خراب ہو جائے گی, تو پھر ہمارے اندر وہ توانائی ہمیں حاصل ہمارے جسم کو نہیں ہوگی جتنی اس کو ضرورت ہے. تو پھر ہم کھیل نہیں سکیں گے, ہم تھک جائیں گے ہر بات پر, ہم بول نہیں سکیں گے, ہمارے میں ویکنیس ہو جائے گی. اس لیے کھیلنے, پڑھنے, بولنے کے لیے بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں, میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں, سمجھا رہی ہوں, اس کے لیے بھی مجھے توانائی کی ضرورت ہے. اور میں یہ جو بول رہی ہوں اس کے لیے بھی توانائی چاہیے. نمبر 5, تیل ڈیش حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے. تیل توانائی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ, یعنی تیل سے بھی توانائی حاصل کی جاتی ہے. اب ہے سوال نمبر 2 ہے, مختصر جواب دیں. نمبر 1 ہے, آپ توانائی کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ اس کا آنسر یہاں سے ہوگا جو ہم نے فرسٹ سٹارٹ کیا تھا چیپٹر. انسان اپنی زندگی کو آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے بہت سے آلات استعمال کرتے ہیں. کیا آپ غور کیا ہے؟ یہاں سے لے کر اس کا آنسر یہاں تک ہوگا, توانائی مہیا کرتی ہے. یہ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے. کوسچن نمبر 2 ہے, توانائی حاصل کرنے کے کوئی سے 2 قدرتی ذرائع کے نام لکھیں. اس میں جیسے کہ ہم نے اتنے ذرائع پڑھے, ان میں سے آپ کوئی سے بھی 2 کے نام لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ سورج توانائی کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے, اور اس کے علاوہ بہتے ہوئے پانی میں بھی توانائی ہوتی ہے. آپ چاہیں تو ہوا بھی لکھ سکتے ہیں, کوئلہ بھی لکھ سکتے ہیں, جو آپ چاہیں 2 لکھ سکتے ہیں. نمبر 3 ہے, قدرتی گیس کے استعمال تحریر کریں. یہ نمبر 3 کا آنسر یہاں سے ہوگا. گھروں کو گرم رکھنے, کھانا پکانے, کارخانوں کو چلانے کے علاوہ قدرتی گیس گاڑیوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے. یہ ساری اس کے استعمال ہیں. آپ چاہیں تو ایسے لکھ لیں, نہیں تو نمبر دے کے بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے نمبر 1 گھروں کو گرم رکھنے, نمبر 2 کھانا پکانے, نمبر 3 کارخانوں کو چلانے, اینڈ نمبر 4 گاڑیوں میں استعمال کی جاتی ہے. اس سے اس کے 4 پوائنٹس بن جائیں گے اور آپ کا آنسر بھی اچھا لگے گا. نمبر 4, بجلی کے کوئی سے 3 گھریلو استعمال لکھیں. گھریلو استعمال میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے ٹی وی ہے, یہ بھی بجلی سے چلتا ہے, کمپیوٹر, پنکھے, واشنگ مشین, جوسر مشین. اس کے علاوہ جتنی چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. نمبر 5, سورج کی توانائی کس طرح زمین تک پہنچتی ہے؟ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ادھر فرسٹ پیج پہ ہوگا. یہاں سے زمین پر سورج کی توانائی شعاؤں کے ذریعے روشنی اور حرارت کی شکل میں پہنچتی ہے. یہ جو سورج والا ٹاپک ہم نے پڑھا ہے اسی میں اس کا آنسر ہوگا. یہاں سے زمین سے لے کر پہنچتی ہے تک. اور اگر آپ چاہیں تو آگے لکھ سکتے ہیں, اسے شمسی توانائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہے سوال نمبر 3, درج ذیل اشیاء توانائی سے چلتی ہیں. جو انہوں نے ہمیں چیزیں دی ہیں یہ سب کس سے چلتی ہیں؟ توانائی سے. ان کو درکار توانائی کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے؟ اور ہم نے بتانا ہے کہ ان کو جو توانائی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے. جیسے کہ تصاویر ہے, یہ گاڑی بنی ہوئی ہے. اب گاڑی کا ذریعہ توانائی کیا ہے؟ ایندھن یعنی تیل. اس میں پیٹرول ڈلتا ہے تو پھر وہ چلتی ہے, اسی سے اس کو توانائی ملتی ہے. اب یہ انہوں نے ایک یہ دکھائی جیسے ہم نے پہلے پڑھی تھی, ایک جہاز ہے, بحری جہاز ہے. اس پہ یہ جو بادبان ہوتے ہیں یہ کس سے چلتے ہیں؟ ہوا سے. یہ ہوا کی مدد سے اس کو توانائی ملتی ہے. اب یہ ہے آئرن یا استری.
اور یہ کس سے چلتی ہے؟ بجلی سے چلتی ہے. یہ نارمل اسٹوو ہے، چولہا ہے جو ہم گھر پر استعمال کرتے ہیں کھانا بنانے کے لیے. یہ کس سے چلتا ہے؟ قدرتی گیس سے. اور یہ ٹربائنس ہیں، ونڈ ٹربائنس بولتے ہیں ان کو، جو ہوا سے چلتی ہیں. یہ ہوا سے چلتی ہیں اور اس سے توانائی پیدا ہوتی ہے. اور یہ ہے موٹر سائیکل یا موٹر بائک. یہ بھی ایندھن یا تیل سے یعنی پیٹرول سے چلتی ہے. نیکسٹ سرگرمی ہے. استاد محترم کلاس کو 4 گروہوں میں تقسیم کریں. ایک گروہ کو پانی، دوسرے کو گیس، تیسرے کو بجلی اور چوتھے کو تیل کا نام دیں. ہر گروہ یہ بتائے کہ میں کس طرح انسانوں کی خدمت کرتا ہوں، میرے استعمال میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان سب چیزوں سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں اور یہ کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں. اس سے بچوں میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے اور انہیں بولنا آتا ہے. یہ ایکٹیویٹیز بچوں کو ضرور کروائیں. یاد رکھیے، توانائی کے زیادہ تر ذرائع، توانائی کے جو ذرائع ہیں مثلاً کوئلہ، تیل، گیس اور پانی کے ذخائر محدود ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ نہیں ہیں، یہ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. اس لیے بجلی، گیس اور پانی کی ضرورت کے مطابق استعمال کریں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کو، بجلی کو اور گیس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، یعنی کہ ان کو ویسٹ نہ کریں. کیونکہ بہت سی ایسی جگہیں اور بہت سے ایسے علاقے ہیں ہمارے ملک میں جہاں پر یہ چیزیں وافر مقدار میں موجود نہیں ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں تو ان کی قدر کریں اور ان کو احتیاط سے استعمال کریں. یعنی پانی کی ضرورت ہے تو اسے استعمال کریں، اگر آپ کو نہیں ضرورت تو اس کو ساتھ ساتھ بند کر دیں. جیسے نارملی ہم ٹیتھ برش وغیرہ کرتے ہیں بچے تو پانی نل کھلا رکھتے ہیں، تو اتنی دیر کے لیے کھلا نہ رکھیں، ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں. اس طرح آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس طرح ہماری وجہ سے دوسرے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. اور اسی طرح بجلی ہے. اگر ہم اپنے گھر میں نارملی بجلی کا احتیاط کرتے ہیں، جیسے ہم روم میں ہیں تو فین لائٹ آن ہے، اگر ہم روم سے باہر گئے اور روم میں کوئی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ بٹن آف کر دیں جس سے لائٹ اور پنکھا بند ہو جائے تاکہ بجلی کی بچت ہو سکے. کیونکہ ہمارے ملک میں بجلی کی کمی ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی استعمال کر سکیں. اگر ہم بجلی ضائع کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اور اس سے آپ کے پیرنٹس کے بھی پیسے ویسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں صرف گھر میں، اگر ہم اسکول میں اپنی کلاس میں ہیں، ٹیوشن میں یا کہیں بھی ہم کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی چاہیے کہ اس بجلی کو، پانی کو اور گیس کو اپنا ہی سمجھے. جیسے ہم اپنے گھر میں احتیاط کرتے ہیں ایسے ہی دوسری جگہ پر بھی احتیاط کریں. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.